السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ آج پھر فراز اور معاذ میں بہت جھگڑا ہوا تھا اور وہ پھر وہی مینا تھی۔ مینا دراصل فراز اور معاذ کی بکری کا نام تھا، جسے فراز اور معاذ نے اپنے پاپا کاشف صاحب سے بہت ضد کر کے منگوایا تھا۔ عید میں 10 دن باقی تھے۔ کاشف صاحب اتنی جلدی قربانی کا جانور نہیں لانا چاہتے تھے، مگر بچوں کی ضد کی وجہ سے انہیں ہار ماننی پڑی۔ لیکن اب فراز اور معاذ مینا کی وجہ سے بہت جھگڑتے۔ کبھی معاذ مینا کو چارہ کھلانے کی ضد کرتا تو کبھی فراز مینا کو باہر گھمانے کی ضد کرتا۔ مینا کی وجہ سے فراز اور معاذ اسکول کی چھٹیاں بھی بہت زیادہ کرنے لگے تھے۔ ان حرکتوں کی وجہ سے زہرا بیگم بچوں کو بہت سمجھاتی، مگر بچے اپنی ضد پر اڑے جاتے۔ دیکھیں کاشف، ابھی تو ایان چھوٹا ہے، مجھے لگتا ہے اگر یہ بھی بڑا ہوتا تو اپنے شرارتی بھائیوں کے ساتھ مل کر ہمیں تنگ کرتا۔ زہرا بیگم نے گود میں اٹھائے ہوئے ایان کی طرف دیکھ کر کہا تو کاشف صاحب مسکرا دیے اور وقتی طور پر بچوں کا جھگڑا بھول گئے۔ کاشف صاحب آفس جانے کے لیے تیار تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ فراز اور معاذ کچھ کہنا چاہتے تھے پر کہہ نہیں پا رہے۔ کیوں بھائی بچوں، کچھ کہنا ہے کیا؟ کاشف صاحب نے بچوں کو جھانچتے ہوئے کہا۔ وہ پاپا وہ معاذ نے کہنے کی کوشش کی پر کہہ نہیں پایا۔ وہ پاپا ہم چاہتے ہیں کہ فراز بڑا تھا اس لیے معاذ کو خاموش پا کر بتانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا آپ کو پیسے چاہیے؟ کاشف صاحب نے اندازہ لگاتے ہوئے بچوں سے پوچھا۔ نہیں پاپا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ قربانی نہ دیں اور مینا کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ فراز نے جلدی سے بات پوری کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو فراز؟ آپ تو بڑے ہو نا، آپ ایسی بات کرو گے، مجھے یقین نہیں تھا۔ کاشف صاحب نے ناراضگی سے فراز کو ڈانٹا۔ دیکھو بچوں، ہم مینا کو قربانی کے لیے لائے ہیں۔ اگر ہم قربانی نہ دیں تو آپ کے دوست بھی آپ پر ہنسیں گے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ کاشف صاحب نے نرم پڑھتے ہوئے بچوں کو سمجھایا۔ کاشف صاحب اپنی طرف سے بچوں کو سمجھا کر آفس چلے دیے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے بچے بہت ضدی ہیں، اپنی بات منوا کر ہی رہیں گے۔ وہ بالکل ٹھیک سمجھے تھے، بچے واقعی بہت ضدی تھے۔ عید میں بھی ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ مسلسل والدین کے سامنے ضد کرنے کی وجہ سے آخر انہوں نے سب کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ اب فراز اور معاذ بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے اپنے ماما پاپا کو قربانی نہ دینے کے لیے منوا لیا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے فراز سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ مینا کو لے کر کہیں باہر گھومنے کے لیے جاؤں۔ تبھی فراز اپنے دادا تصور صاحب کے پاس آیا اور انہیں باہر جانے کے لیے منانے کا لگا۔ تصور صاحب اپنے پوتوں سے بہت پیار کرتے تھے، تبھی باہر لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ فراز خوشی خوشی مینا کو لینے چل دیا جو صحن میں تھی، لیکن ایک دم فراز کو رونا آ گیا کیونکہ مینا صحن میں نہیں تھی اور اس کی رسی بھی کھلی پڑی تھی۔ ماما، پاپا، فراز نے چلانا شروع کر دیا۔ پاپا، ہماری مینا کہاں ہے؟ مینا، فراز چیختے ہوئے مسلسل بولے جا رہا تھا۔ کاشف صاحب، معاذ اور زہرا بیگم ایان کو اٹھائے بھاگے چلے آئے اور سب مل کر مینا کو ڈھونڈنے لگے پر مینا کہیں نہ ملی۔ جب سے مینا گم ہوئی تھی فراز اور معاذ بہت دکھی تھے۔ تھک ہار کر جب سب صحن میں بیٹھے تو فراز مینا کی رسی دیکھ کر پھر پریشان ہو گیا اور بولا، پاپا ہماری مینا کہاں چلی گئی؟ بیٹا، مجھے بھی مینا کا بہت دکھ ہے پر مجھے لگتا ہے کہ مینا کے گم ہونے کی وجہ تم دونوں ہو۔ پاپا نے جب بچوں سے کہا تو دونوں یک زبان ہو کر بولے، ہم دونوں؟ ہاں بیٹا، وہ اس لیے کہ تم دونوں مینا کو بہت تنگ کرتے تھے اور اس کی وجہ سے چھٹیاں بھی بہت کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور انہوں نے ہماری مینا ہم سے چھین لی ہے۔ ہاں، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مینا کو قربانی کے لیے لائے تھے پر تم دونوں نے قربانی سے بھی انکار کر دیا۔ کاشف صاحب نے پریشانی سے بولا۔
فراز اور معاذ اب بہت پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے مینا کو گھر میں رکھنے کی بات کیوں کی، اب تو وہ قربانی بھی نہیں دے سکیں گے۔ تبھی فراز بولا، پاپا دادی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے اور ہماری مینا ہمیں واپس لوٹا دے، کیونکہ ہم اس کی قربانی ہی دیں گے اور اب اسے تنگ نہیں کریں گے۔ ہاں پاپا، میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا اور ان سے اپنی مینا مانگوں گا۔ معاذ نے فراز کی طرف دیکھتے ہوئے پاپا سے کہا، آج چاند رات تھی پر ان کی مینا نہیں مل سکی تھی۔ دیکھو بیٹا، آج کا ہی دن ہے، کل تو عید ہے، اس لیے اپنے دادا جی کے ساتھ جا کر اپنی پسند کے کپڑے لے آؤ۔ زہرا بیگم کب سے دونوں کو سمجھا رہی تھی پر بچے اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ آپ کے دادا کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ۔ زہرا بیگم نے فراز معاذ کو ان کے کزن کے بارے میں بھی کہا کرو، شاید پہلے جائیں۔ ہر بچہ مینا کی وجہ سے بہت دکھی تھا۔ ایک دم صحن میں سے بکری کے بولنے کی آواز آئی، جس پر فراز معاذ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے صحن میں دوڑ لگا دی۔ تبھی کاشف صاحب نے فراز معاذ کو آواز دی، ہماری مینا واپس آ گئی۔ فراز نے مینا کی طرف دیکھتے ہی چلا کر کہا، بچوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مینا آ گئی ہے اور اب ہم بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ پاپا، آپ کو مینا کہاں سے ملی؟ فراز نے پاپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے نے دی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے بچے اب بہت اچھے ہو گئے ہیں، اس لیے آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ کاشف صاحب نے بچوں کو پیار سے بتایا، اللہ تعالیٰ ہماری مینا واپس کرنے کا بہت شکریہ۔ فراز نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے بچوں، اب بھی بازار جانا ہے کہ نہیں؟ سونے کی تیاری کروں میں؟ تصور صاحب نے بچوں کو خوش دیکھا تو دروازے سے آواز لگائی، دادا جی کل عید ہے، اس لیے ہم بازار ضرور جائیں گے۔ فراز اور معاذ نے خوشی سے اعلان کیا اور دادا جی کے ساتھ بازار چل دیے۔ دراصل یہ سارا ایک پلان تھا جو زہرا بیگم اور کاشف صاحب نے مل کر بنایا تھا اور جو کامیاب بھی رہا تھا۔ تبھی ایان کے رونے کی آواز سے زہرا بیگم اور کاشف صاحب مسکراتے ہوئے اندر چل دیے۔ دیکھا بچوں، یہ تو ایک پلان تھا، مگر ہم ایسے ہی قربانی کے جانوروں کو تنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے جانور سے پیار سے پیش آئیں، کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔